بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. یوٹیوب چینل پر طارق متین آپ کو خوش آمدید کہتا ہے. صورتحال بہت دلچسپ ہو گئی ہے. پاکستان تحریک انصاف جسے اپوزیشن جماعتیں اپنی اس مہم میں کہ حکومت گرانی ہے, عمران خان کو گھر بھیجنا ہے, اس حکومت کا خاتمہ کرنا ہے, ناکام ہوئیں تو انہوں نے بھروسہ کرنا شروع کر دیا فورن فنڈنگ کیس پر. فورن فنڈنگ کیس کے لیے الیکشن کمیشن گئے اور پھر اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف جو ان کو خود بھی بلا رہی تھی الیکشن کمیشن, ان کی فورن فنڈنگ کی تحقیقات کے سلسلے میں اس نے اپنی ایفرٹ تیز کر دی. پھر ہمیں پتا چلا کہ میاں صاحب جو ہیں وہ پارٹی اکاؤنٹ میں فنڈ ڈالتے تھے, وہاں سے نکالتے تھے پارٹی اکاؤنٹ کے فنڈ سے, اس سے بھی منی لانڈرنگ ہو رہی تھی. ہمیں پاکستان پیپلز پارٹی کے امریکہ سے ڈالرز آئے ہیں, اس بارے میں بھی پتا چلا. تو صورتحال دلچسپ ہو گئی. لیکن اب سب سے زیادہ مزیدار کیس ہو گیا فضل الرحمان صاحب کا. فضل الرحمان صاحب کے بارے میں فروخ حبیب صاحب نے آج الیکشن کمیشن میں ایک اور درخواست دے دی ہے اور کہا ہے کہ 19 جماعتوں کو آپ نے بلایا ہے, فضل الرحمان صاحب کو بھی بلا لیں. ان کا یہ کہنا ہے کہ فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ بھی فورن فنڈنگ لیتے رہے ہیں اور ان سے بھی حساب لیا جائے. فضل الرحمان صاحب کی جماعت کے حافظ حسین احمد صاحب الگ ہوئے, شجاع الملک الگ ہوئے, مولانا شیرانی صاحب جو ہیں الگ ہوئے, اور مولانا گل نصیب صاحب, بلکہ ان کا تو یہ کہنا ہے کہ الگ تو فضل الرحمان صاحب ہوئے. ہم تو جمعیت علماء اسلام پاکستان ہیں, فضل الرحمان صاحب الگ ہوئے تھے, الیکشن کمیشن سے اس سلسلے میں بھی رجوع کریں گے. فروخ حبیب صاحب نے کہا کہ یہ لوگ بتا رہے ہیں فضل الرحمان نے فورن فنڈنگ لی ہے, تو فورن فنڈنگ کا ان سے حساب لیں, ان سے رسیدیں مانگیں, اور ان کی فورن فنڈنگ کیا ہے, کس نوعیت کی ہے, ممنوع ہے, اس بات کو چیک کیا جائے. یہ درخواست جب دی فروخ حبیب صاحب نے تو میں نے حافظ حسین احمد صاحب جو اس بارے میں بات کر رہے تھے ان کو فون کیا, ان سے رابطہ کیا. میں نے ان کو بتایا کہ میں ان سے اس سلسلے میں انٹرویو کرنا چاہتا ہوں, تو حافظ حسین احمد صاحب اس وقت کہیں مصروف تھے, لیکن کچھ چیزیں انہوں نے دی ہیں یہ بڑی دلچسپ ہیں. اور یہ جو ہے مولانا فضل الرحمان کی فورن فنڈنگ اور ان کی واردات کرنے کے طریقے کے بارے میں ہے, اور ایک ایک ڈیٹیل جو ہے وہ اس میں موجود ہے. اور یہ ایک واردات کی ڈیٹیل ہے, مزید کتنی وارداتیں ہیں, کیا کچھ ہے, حافظ حسین احمد صاحب نے کہا ہے کہ وہ ہم الیکشن کمیشن میں جا کر بیان بھی دے دیں گے, بتا بھی دیں گے, ثبوت بھی دے دیں گے. تو پہلا ثبوت جو ہے انہوں نے کہا کہ وہ تو پشاور میں موجود ہے, سب کے سامنے موجود ہے, اور وہ ثبوت جو ہے وہی جا کر چیک کر لیا جائے. تو فضل الرحمان کی فورن فنڈنگ کا پہلا اور بڑا ثبوت پشاور میں ہے, اسے ہر کوئی جا کر دیکھ سکتا ہے. حافظ حسین احمد صاحب کو میں نے فون کیا, میں نے کہا آپ نے جو چنگاری لگائی تھی اسے آگ بنا کے پی ٹی آئی نے الیکشن کمیشن کو دے دیا ہے کہ فضل الرحمان صاحب جو ہیں ان سے حساب لیا جائے. وہ ہنسنے لگے, کہنے لگے متین بھائی ہماری کوشش تھی کہ ہم جو گھر کے گندے کپڑے ہیں وہ گھر میں دھوئیں, نواز شریف کا بیانیہ غلط تھا, ہم اس پر اختلاف کر رہے تھے, فضل الرحمان نے ہمیں شو کاز دے کر الگ کر دیا, تو اب ہم فضل الرحمان صاحب جو ہیں ان کا بھی حساب کریں گے. فضل الرحمان کے اس معاملے پر ہم نے پہلے بھی احتجاج کیا تھا, پہلے بھی اختلاف کیا تھا, پارٹی کے اندر کیا تھا. وہ کہتے ہیں کہ میں نے بھی کیا تھا, شیرانی صاحب نے بھی کیا تھا, لیکن فضل الرحمان صاحب جو ہیں اس پر جواب نہیں دے رہے تھے. اور 3 چیزیں ہیں جس پر انہوں نے فضل الرحمان صاحب کی خاص طور پر اعتراض کیا ہے, تو وہ تینوں چیزیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں. سب سے پہلے جو فورن فنڈنگ والا معاملہ ہے, اس پر ایک تصویر ہے, یہ تصویر دیکھیے آپ, یہ تصویر ہے فضل الرحمان صاحب کی, اور ان کے ساتھ جو آپ کو نوجوان نظر آ رہے ہیں یہ ہیں سیف الاسلام قذافی, لیبیا کے معمر قذافی کے صاحبزادے. سیف الاسلام قذافی اور فضل الرحمان نے ہاتھ اٹھا رکھا ہے ہوا میں, اور دونوں جو ہیں وہ خوش نظر آ رہے ہیں. یہ ہے موقع سیف الاسلام قذافی کے 2002 کے پشاور کے دورے کے موقع پر, اور سیف الاسلام قذافی یہاں آئے تھے. جے یو آئی کا ایک سینٹر ہے, اس کا افتتاح کیا گیا تھا, اور اس کی جو تختی ہے اس پہ اب بھی سیف الاسلام قذافی کا نام لکھا ہوا ہے. یہ سیف الاسلام قذافی کی جانب سے, لیبیا کی جانب سے فنڈ آئے تھے, اور اس میں یہ موجود تھے. تو ایک تو یہ ثبوت موجود ہے, یہ گیٹی امیجز پہ جو اس کی تمام ڈیٹیلز موجود ہیں وہاں پر بھی یہ سب کچھ موجود ہے کہ یہ کیا ہے, اس میں لکھا ہوا کیا ہے. مولانا فضل الرحمان پاکستان ہارڈ لائن اسلامک جمعیت علماء اسلام لیڈر ریزز ہینڈ آف دا وزٹنگ لیبین لیڈر معمر قذافی سن سیف الاسلام قذافی آفٹر انویلنگ دا پلاک سیریمنی آف پروونشل سیکریٹریٹ JUI in the northwestern city Peshawar 1st December 2002. Saif al-Islam Qaddafi, who heads the charity Qaddafi International Foundation, was on a 5-day visit to Pakistan. The foundation lists its functions as relief and rehabilitation of displaced people, running welfare projects and funding organizations involved in anti-drugs projects. اب یہ جو اس کا ترجمہ ہے
وہ یہ کہ سیف الاسلام قذافی فضل الرحمان صاحب کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، جے یو آئی کا سینٹر ہے، اور اس سینٹر کے سلسلے میں یہ یہاں پر آئے ہیں، اور ان کی جو چیریٹی ہے وہ اینٹی ڈرگز کے لیے کام کرنے والوں کے لیے کام کرتی ہے، اور جے یو آئی فے کا یہ جو سینٹر ہے یہ یہاں بنایا گیا ہے۔ تو جے یو آئی فے کا جو سینٹر ہے یہ بنایا گیا ہے جمیع علماء اسلام کا، اور یہ قذافی صاحب کے جو صاحبزادے ہیں معمر قذافی ہیں ان کی فنڈنگ سے بنایا گیا ہے۔ تو یہ تو پہلا ثبوت موجود ہے۔ حافظ حسین احمد صاحب سے میں نے اسی ثبوت کے بارے میں بات کی، انہوں نے کہا جی معمر قذافی آئے تھے، پشاور میں ایک مسجد کا افتتاح ہوا، اس کے ساتھ 2-3 کمرے ہیں وہ پارٹی کے لیے بنے، یہ پارٹی کے لیے بنے معمر قذافی اور سیف الاسلام قذافی کی فنڈنگ سے، اور انہوں نے کہا یہ تو انہوں نے سامنے بنایا تھا، پیچھے فضل الرحمان نے اپنے لیے عالی شان گھر بنایا۔ جی آگے مسجد، پارٹی کے لیے 2-4 کمرے، پیچھے فضل الرحمان کے لیے عالی شان گھر تعمیر کیا گیا ہے۔ حافظ حسین احمد صاحب کا کہنا ہے کہ یہ رنگ روڈ پشاور پر ہے، کوئی بھی جا کر اس کو دیکھ سکتا ہے، وہاں پہ معمر قذافی کے نام کی اب تک تختی لگی ہوئی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اس وقت بھی شیرانی صاحب نے اس پر اعتراض کیا تھا، فضل الرحمان صاحب نے دبا دیا۔ دوسری بات وہ جس پر اعتراض کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ فضل الرحمان صاحب نے جماعت میں پورے خاندان کو گھسیڑ لیا، بھائی کو، بیٹے کو، ایک اور بیٹے کو، اپنی سالی صاحبہ کو، داماد کو، 11 بندے خاندان کے انہوں نے پارٹی میں گھسیڑ دیے۔ یہ حافظ حسین احمد صاحب کہتے ہیں اس بنا پہ ہم لوگ اعتراض کر رہے تھے، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے زندگیاں دی ہیں پارٹی کو، اور ان کے ہوتے ہوئے فضل الرحمان صاحب نے جمعیت علماء اسلام کو، JUIPF کو اپنے گھر کی جماعت بنا لیا۔ تو یہ اس بات پر بھی اعتراض کر رہے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی یہ لوگ الگ نہیں ہوئے تھے، یہ نواز شریف کے بیانی کو غلط کہنے کے بعد الگ کیے گئے۔ نواز شریف کے بیانی پر حافظ حسین احمد صاحب نے کہا تھا کہ نواز شریف جو ہیں یہ جو کر رہے ہیں یہ بالکل غلط ہے، یہ جو فوج کو گالیاں دے رہے، اور یہ فضل الرحمان صاحب جو ہیں اس لیے خوش ہیں کہ ان کے بچوں نے ان کو لیڈر واپس بنا دیا ہے۔ حافظ حسین احمد صاحب نے تیسری بات کیا کی، وہ کہتے ہیں کہ آزادی مارچ سے پہلے، آزادی مارچ کے بعد یہ لوگ جا کر فوج کی قیادت سے مل کر آئے، فوج کی قیادت سے مل کر آئے، اور انہوں نے وہاں پر منتیں ترلے کیے اور بتایا کہ جناب ہمیں کامیاب کر دیں، لیکن نہیں ہوئے کامیاب۔ جب کامیاب نہیں ہوئے تو اس کے بعد وہ یہ سب کچھ کر رہے ہیں۔ ہم نے اس پر بھی اعتراض کیا تھا، لیکن فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ اس اعتراض کو پارٹی میں دبا دیتے ہیں۔ اب ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ تیار ہیں، الیکشن کمیشن بلائے، وہ بھی شیرانی صاحب بھی الیکشن کمیشن میں فضل الرحمان صاحب کے خلاف نہ صرف یہ کہ بیان دیں گے، جو ثبوت ان کے پاس ہیں وہ ثبوت دیں گے، اور ان کا کہنا ہے کہ وہ ثبوت جو موجود ہیں، جو اپنی فزیکل کنڈیشن میں موجود ہیں، وہ ثبوت جا کر دیکھے جا سکتے ہیں، ان چیزوں کو ویریفائی کیا جا سکتا ہے، اور ان چیزوں کا فضل الرحمان سے حساب لینے کے بعد فضل الرحمان کے خلاف جو قانونی کارروائی بنتی ہے وہ قانونی کارروائی ہونی چاہیے۔ مجھے اسی لیے ہمارے صحافتی بڑے کہتے ہیں کہ سیاسی استحکام ہونا چاہیے، سیاسی استحکام بہت ضروری ہے، اور ملک میں اچھا نہیں ہوتا، لیکن جب سیاست دانوں کی، سیاسی جماعتوں کی لڑائی ہوتی ہے تو مجھے اس میں ایک چیز اچھی لگتی ہے، یہ ایک دوسرے پہ الزام لگاتے ہیں، اور اس الزام کے نتیجے میں یہ سب بے نقاب ہو جاتے ہیں، برہنہ ہو جاتے ہیں، جیسے یہ ہو گئے۔ ان کی یہ چیزیں ہم نے تھوڑی بہت سنی تھیں، لیکن ابھی اس فون کال نے، اور اب میں ایک انٹرویو کروں گا دوبارہ حافظ حسین احمد صاحب کا انشاءاللہ، تو مزید چیزیں سامنے آئیں گی۔ ان کی آپس میں اختلافات کی جو چیزیں ہیں اور اقتدار کے لیے جو جنگ ہے، یہ سیاستدانوں کو جس طرح سے برہنہ کرتی ہے وہ ہمارے لوگوں کے لیے بہت ضروری ہے، اور یہ سامنے آتا رہے گا۔ یہ سیاسی لڑائی جاری رکھے، اس میں پاکستان کا فائدہ ہے کہیں نہ کہیں۔ اگر عدم استحکام جو ہے جس کی بات کی جاتی ہے کہ ملک کے لیے نقصان دہ ہے، تو ان لوگوں کا یہ جو گند سامنے آتا ہے یہ بھی ہمارے لیے فائدہ مند ہے۔ ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ۔